بات کرنے جا رہا ہوں مسرور صاحب کے حالیہ دورہ بھارت اور ممبئی میں جو ایسے جان لیوا واقعات ہوئے ہیں ان کے متعلق۔ مسرور صاحب کا وہاں پہنچنا اور ممبئی کے اندر 5-6 جگہوں پر ایسے حملے ہونے جس میں متعدد جانیں ضائع ہوئیں، یہ ایک ہی وقت میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ مسرور صاحب نے اس واقعے کے فوراً بعد جو ان کا پہلا ایک جرنل ایڈریس ہے وہ ان کا خطبہ جمعہ تھا جو 28 نومبر کو انہوں نے کیرالہ میں دیا، کالیکٹ کے موقع پہ کے مقام پر۔ اب جو ممبئی کے اندر واقعات ہوئے وہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کہ معصوم انسانوں کا جو قتل ہے، ان کی جو جانیں ضائع ہوئیں، چاہے ان کا تعلق عیسائیت سے، یہودیت سے، مسلمانوں سے، سکھوں سے، ہندوازم سے، کسی سے بھی ہو، لیکن بنیادی طور پر وہ انسان تھے۔ وہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مسرور صاحب اس وقت ہندوستان کے دورہ پر ہیں اپنی خلافت کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں اور قادیان کے جلسہ سالانہ کے سلسلہ میں۔ آپ اس چیز سے اندازہ کر لیجئے کہ جماعت احمدیہ کی قیادت اور مسرور صاحب بذات خود وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر اتنی بھی عقل نہیں رکھتے اور اتنا بھی ان کے اندر احساس نہیں ہے، ان کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ سوچ سکیں کہ یہ جو 200 کے قریب معصوم انسانوں کی جانیں گئی ہیں اور جو ممبئی پہ قیامت اتری ہے، اس کے بارے میں وہ اس اخلاقی طور پہ یہ ان پر فرض بنتا ہے اور حالات کا تقاضا تھا کہ جس ملک نے انہیں آنے کی اجازت دی، ان کی حفاظت کا ذمہ لیا، ان کو پروٹوکولز دیے کہ آپ ان کے غم میں شریک ہو جائیں، ان معصوم لوگوں کے بارے میں ایک لفظ اپنے اس پبلک ایڈریس میں جو آپ خطبہ جمعہ 28 نومبر کو دے رہے ہیں، آپ اس میں 2 لفظ کہہ دیں کہ دیکھیے مجھے یہ افسوس ہے کہ یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، اتنی جانوں کا ضیاع ہوا، ان پر یہ ظلم ہوا، جس نے بھی یہ حرکت کی، بری حرکت کی، اور مجھے ان تمام انسانوں کے ساتھ اور تمام ان کے لواحقین کے ساتھ مجھے ہمدردی۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ نہ ان کے جو وہ تقریر لکھنے والے، ان کے مشیران، نہ ان میں انسانیت کی رمق باقی، نہ ان میں انسانی ہمدردی، نہ ان میں کوئی ایسا رحم کا جذبہ، اور نہ اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ میں ان خدا کا بنایا ہوا، خدا کا قائم کردہ اور خدا کا نمائندہ ہوں، اور دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کی خاطر جو ان کے پردادا تشریف لائے تھے اس کا نمائندہ ہوں، ایک لفظ اس شخص نے نہیں کہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس قسم کا اور یہ کیسا خود غرض اور بے رحم انسان ہے کہ جس کو اتنا بھی اخلاق اور کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ وہ انسانیت سوز مظالم کے اوپر 2 الفاظ ہی ہمدردی کے کہتا ہے۔ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ یہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ اپنے تمام دعووں کے اندر یہ بالکل جھوٹے اور بالکل ان کے اندر انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ یہ لوگ اس واقعے کو میں جس تناظر میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خاندان اسپیشلی جو ان کی خلافت، جو ان کی سربراہی اس جماعت کی ہے، وہ اینٹی پاکستان ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، بنیادی طور پہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ وہ کسی لحاظ سے بھی
ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے جہاں پہ اسلام بدنام ہوتا ہو اور ان کا مذہب احمدیت جو ہے اس کی بات اور یہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں کہ دیکھ لیجئے ہم میں اور ان میں فرق کیا. یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس شخص نے کہ کیوں ابھی تک ایسا بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا کہ جس میں یہ چیز. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں ذرا تھوڑی سی گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے ہم کہ ان لوگوں کا جو اس ملک میں داخل ہوئے کیا انہیں کہیں اس جماعت کی شیلٹر تو حاصل نہیں تھی؟ کیا وہ لوگ اس جماعت کی آڑ میں تو اس ملک میں داخل نہیں ہندوستان میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ تقریب کاری کیا؟ غور کیجیے، اب سوچیے کہ ان لوگوں نے حکومت پاکستان سے حکومت ہندوستان سے جو یہ تقاضا کیا کہ ہمیں 10,000 ویزا دیا جائے جو کہ 5,000 کی تعداد میں ان کو دیا گیا. اب اس میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں اور ہم اپنے جلسہ پر اور اپنے خلیفہ کو ملنے جا رہے ہیں. اب اگر ان لوگوں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو، مسلمانوں کو برا بنانے کے لیے اگر انہوں نے انہیں پناہ دی ہو ان دہشت گردوں کو اس جماعت میں کہ ان کی آڑ لے کر اس ملک میں داخل ہو سکیں اور جو چاہے وہ کارروائی کریں تاکہ یہ اسلام کو، مسلمانوں کو اور پاکستان کو بدنام کر سکے، تو یہ کوئی چمڑے والی بات نہیں ہے. مطلب میں آپ کو اپنا یہ اندازہ دے رہا ہوں، یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس اینگل پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو شاید کچھ کڑیاں، شاید کوئی ایسے شواہد مل سکے. یہ چیز کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے اس بات کو کہ یہ جماعت ایک ایسا رول پلے کر رہی ہے، کیونکہ انگریز کی خود کاشتہ، انگریز کی پالیسی کے پر چلنے والے لوگ وہ کسی معاملے میں بھی کبھی سچائی سے اور دیانت سے کام نہیں لیتے. ان کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ وہ یقیناً اس طرح کی حرکات کیا کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی موقع ملے کہ جس سے یہ مسلمانوں کو کسی لحاظ سے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ برے ہیں تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. اگر یہ اپنی پناہ میں ان کی آڑ لیتے ہوئے اس جماعت کی یہ دہشت گردوں کو بھی اندر ہندوستان میں داخل کر لیں اور وہ ایسی تقریبی کارروائی کریں تو بڑی آسانی سے یہ جہاں پہ مسلمانوں کو برا کہہ سکیں گے وہاں پہ انہوں نے ان کو بھی یہ مدد کی ان کی کہ وہ اس ملک میں داخل ہو جائے. آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیے اور دیکھیے کہ کیا یہ بات جو ہے یہ کوئی ناقابل یقین ہے یا ناممکن ہے. یقیناً جب آپ اس لائن پہ سوچیں گے تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ ہاں یہ ممکن ہے. کیوں؟ یہ جماعت بنیادی طور پہ مسلمانوں کے بنیادی طور پہ پاکستان کے یہ خلاف ہے. ہر وہ موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں یہ پاکستان اور مسلمانوں کو بدنام نہ کر سکیں. اس کے اوپر میں مزید بات کروں گا، مزید ہماری بات ہوگی. یہ ابھی ٹاپک جو ہے یہ کافی ہے، اس کے اندر تو اور بہت سی باتیں ہیں جو میری دوسری ویڈیو میں آئیں گی. بڑی ضروری کہ جو کل یہ ایک ان کا نوجوانوں کا دستہ جرمنی سے ہندوستان پہنچ رہا ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہماری سائٹ ahmadi.org کے اوپر جائیے. اس پہ ایک نیا ہمارا جو تازہ شمارہ ہے احمدیہ گزٹ آن لائن کا شمارہ 15 جو ہے اس کو آپ پڑھیے. اس کے اندر جو نارتھ امریکہ کی انہوں نے سب سے بڑی مسجد بنائی ہے جسے بیت النور کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ انکشافات ہیں جس میں آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں. آپ وہ احمدیہ گزٹ آن لائن شمارہ 15 پڑھنا نہ بھولیے ہماری سائٹ ahmadi.org کے اوپر. ہماری مزید بات جو ہے وہ دوسری ویڈیو میں مزید باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کا بہت شکریہ.